بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ گو سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ نے منتخب کر لیا ہے اور عمران خان انتقام کا نشانہ ہے۔ اس کے باوجود ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالے اور اپنے اہل خانہ سے، دوست اقارب اور رشتہ داروں سے بھی ووٹ ڈلوائے۔ ترکی میں جب طیب اردگان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی تھی تو ٹینکوں کے آگے عوام لیٹے، ورنہ آج وہاں فوج کی حکومت ہوتی، اور جب الیکشن ہوئے تو 87% ٹرن آؤٹ رہا اور طیب اردگان جیت گئے۔ یہاں اگر 70% ٹرن آؤٹ بھی ہو جائے تو سازشیں ناکام بنائی جا سکتی ہیں، تو جسے بھی آپ درست سمجھتے ہیں اسے ووٹ لازماً دیجیے۔ بیرسٹر گوہر نے بلاول اور شہباز شریف کو مخاطب کر کے بڑی زبردست بات کی ہے۔ کہا، ایک دوسرے کو جو مناظرے کا چیلنج دیتے پھرتے ہو، مناظرہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کرو اور عوام کی عدالت میں مناظرہ کرو۔ ناظرین، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کیا عمران خان کے ہمراہ راجہ بازار میں نکل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے کئی اور اہم باتیں کی۔ کہا، تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ شہباز شریف نے بنائی۔ رسول بخش رئیس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی کابینہ جو 76 وزراء اور مشیروں پر مشتمل تھی۔ بیرسٹر صاحب نے درست فرمایا کہ پاکستانی کرنسی کی بدترین گراوٹ شہباز شریف نے کی۔ سب سے زیادہ معاشی نقصان پی ڈی ایم کے دور میں ہوا، جس میں بلاول وزیر خارجہ اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے بری کارکردگی رہی تاریخ میں، وہ 2008 سے 2013 کے درمیان زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہی۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ بلاول کو جو امید ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے، تو یہ امید آپ نہ رکھیں۔ کہا، بشرا بی بی کے لیے بنی گالوں کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی یہ بات بھی درست ہے۔ بشرا بی بی نے خود بھی کہا کہ ڈیل کے لیے دے رہے ہیں تو بنی گالا کی بجائے اڈیالہ جیل ہی لے چلیں۔ اب جس نے ڈیل کی ہوئی ہو وہ یہ بات کہنے کی ہمت کہاں کرتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی عزت مذہب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگانے والے بھی یہودی ایجنٹ ہیں۔ مذہبی لوگ یہ کارڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بد کردار، بے دین اور غیر مسلم کہیں۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کا اگر کوئی ایجنٹ ہوا تو مسلمان تو نہ ہوا۔ اس بارے میں ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک صالح نمازی نے اپنے ہمسائے کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا۔ تو پھر موت کے بعد اس سے اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا کہ میں کس کی بخشش کروں گا اور کس کی نہیں؟ تو پھر فتویٰ لگانے والے کی بخشش نہ ہوئی اور دوسرے کی ہو گئی۔ اصل تکلیف تو مولانا کی یہ ہے کہ نسل در نسل پختونخوا میں سیاست تو ہم کر رہے ہیں اور حکومتیں تحریک انصاف بناتی پھر رہی ہے۔ باقی مولانا نے بینظیر بھٹو کو عورت ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا تھا اور آج دل و جان سے مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ یہ تو ان کے نظریات کی اصلیت ہے۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو ایف بی آر کی تشکیل نو اور پی آئی اے کی نجکاری سے روک دیا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور با اختیار ادارہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت سب اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل رہے ہیں، حتیٰ کہ تحریک انصاف سے بلہ چھیننے والی عدلیہ بھی۔ پولیس اور عدالتی نظام بھی مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر چل رہا ہے، ورنہ عمران خان پر 200 مقدمے قائم ہوتے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عوام اپنا مائنڈ بنا چکے، اب رسمی انتخابی مہم باقی ہے۔ کہنا دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو چن چکی ہے، باقی تو اب رسمی کارروائی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اتحاد مشکل ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ مسلم لیگ میثاق جمہوریت والی مسلم لیگ نہیں رہی، یہ ووٹ کو عزت دو والی مسلم لیگ نہیں رہی، یہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنے والی مسلم لیگ ہے۔ میرے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی میثاق جمہوریت والی پیپلز پارٹی نہیں رہی۔ یہ دونوں پی ڈی ایم والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں۔ میثاق جمہوریت تو اس لیے ہوا تھا کہ مشرف نے دونوں جماعتوں کو دیوار سے لگا رکھا تھا۔ آج بھی اگر فوج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا دے تو دونوں پھر میثاق جمہوریت کر لیں گی۔ کیا نون لیگ اکیلی پی ڈی ایم میں حکومت کر رہی تھی؟ پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا؟ بلاول بھٹو کیا وزیر خارجہ نہیں بنا؟ پیپلز پارٹی کو کیا وزارتیں نہیں ملی؟ بلاول نے کہا کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرانا چاہتے ہیں،
حالانکہ معاملات فوج کے ہاتھ میں ہیں۔ طے یہ ہوا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں نون لیگ ہی حکومت بنائے گی اور سندھ میں پیپلز پارٹی، باقی جو جس کے ہاتھ میں آ جائے۔ زرداری صاحب اس پر راضی ہیں، جسے پیا چاہے وہی سہاگن، کیا سامری کیا گوری۔ باقی صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی ہے۔ جب بلاول بھٹو سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کا پوچھا گیا تو اس کا ذمہ دار بھی سیاستدانوں کو ٹھہرایا۔ کہا جمہوریت کے ارتقاء کے لیے پہلا قدم سیاستدانوں کو اٹھانا پڑے گا۔ 9 مئی کے واقعات کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے امکان پر کہا کہ ہم کب تک یہی شکلیں بار بار دیکھتے رہیں گے، اب موقع آ گیا ہے کہ ہم ملک کی قیادت اور دیکھ بھال نئی نسل کو منتقل کریں۔ یہ بات بلاول بار بار کرتا ہے کہ بوڑھے سیاستدانوں سے جان چھڑا لینی چاہیے، ساتھ حالانکہ اس کے بھی زرداری صاحب لگے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ بین السطور بلاول ان کو بھی آرام کا مشورہ ہی دے رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے مری میں فتح کا علم لہراتے ہوئے کہا کہ مجھے ساری زندگی کے لیے نااہل کرنے والے اب خود استعفے دے کر جا رہے ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کے ثبوت و شواہد تو اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ مقصود چپڑاسی کون تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آتے جاتے تھے؟ لندن فلیٹس کے بارے میں شریف خاندان کے متضاد بیانات سب کو یاد ہیں۔ مریم نواز کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ یہ تو اب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے تو اس لیے سزائیں دینے والے جان بچا کر بھاگے پھر رہے ہیں۔ عمران خان پہ 200 مقدمے کس نے بنائے؟ سزائیں کس نے دلوائیں؟ سزا یافتہ نواز شریف جو کہ اشتہاری تھے، ان کی سزائیں کیسے ختم ہوئی؟ سب جانتے ہیں کہ آگے جو انتقام کا کھیل کھیلا جانا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن نواز شریف صاحب آپ کی عمر اب 74 سال ہو چکی۔ وہ دن زیادہ دور نہیں جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دن کے بارے میں بھی کبھی ذرا سوچئے، ورنہ تو سنن نسائی مرتب کرنے والے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی شان بیان کرنے پر سریعام قتل کر دیا گیا تھا۔ تو کیا امام نسائی اس انجام پر ناکام اور گمراہ کھلائیں گے؟ پیغمبروں کے جسم آرے سے چیر دیے گئے۔ دنیا میں تکلیف پہنچنا ناکامی کی دلیل نہیں، اور دنیا میں حکومت ملنا کامیابی کی دلیل نہیں۔ یزید اور ہٹلر جیسے لوگ بھی حکمران بنتے رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد انتقام نہیں لیں گے۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ نواز شریف اور انتقام نہ لیں، اور وہ بھی اس حال میں کہ مریم نواز ان کے ہمراہ ہوں۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں پھنسے 9 بھارتی شہریوں کی جان بچا لی، جو کہ ایک خراب کشتی پر 24 گھنٹے سے پھنسے ہوئے تھے۔ SAH-5 نامی کشتی کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ پاک بحریہ نے پہنچ کر انجن ٹھیک کر دیا اور عملے کو طبی امداد فراہم کی۔ دونوں ممالک کے سیاستدانوں اور افواج نے جنگی حالات پیدا نہ کیے ہوتے تو دونوں ممالک شاید آج ترقی یافتہ ہوتے۔